آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل یعنی موت کے فرشتے کو دھپڑ کیوں مارا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کیسے واقع ہوئی۔ آج ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزرائیل کا دلچسپ واقعہ سنائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے روز اول سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسل آدم کی ہدایت کے لیے بہت سی برگزیدہ ہستیوں کو نبوت عطا فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو توحید کا درس دیں اور دین حق سے روشناس کروائیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کو چنا ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کا کام سونپا گیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 30 سے زیادہ صورتوں میں آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کی طرف 100 سے زیادہ بار اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی موسیٰ قرآن مجید میں 128 بار آیا ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل وہ قوم تھی جنہیں اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن یہ قوم پھر بھی نافرمانی کرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے اس نافرمان قوم کی اصلاح کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے، مگر اس کے باوجود یہ قوم صراط مستقیم پر نہ آئی۔ یہ اتنی بدبخت قوم تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے اور ان کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہ آتی تھی، یہاں تک کہ اس قوم نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ ناظرین، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی کھلی نشانیاں اور معجزات دیکھ کر بھی ہدایت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ قوم مصر میں فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون سے آزاد کروایا اور حق کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اہل علم نے آپ علیہ السلام کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں پرورش تک کا زمانہ۔ نمبر 2، مصر سے نکلنا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کا زمانہ۔ نمبر 3، نبوت عطا ہونے اور فرعون اور اس کی حکومت سے تنازعات کا زمانہ۔ نمبر 4، فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا اور بیت المقدس کی جانب ہجرت کا زمانہ۔ نمبر 5، آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا زمانہ۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا کرتے کرتے اس دنیا سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت رخصت آیا، اس وقت آپ علیہ السلام 120 برس کی عمر کے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1339 کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکل انسانی میں بھیجا۔ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہ پہچانتے ہوئے ایک زوردار تمانچہ ان کے منہ پر رسید کر دیا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس بارگاہ خداوند قدوس میں گئے اور عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جا اور ان سے کہہ کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے اور پیٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں
ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اس کے بعد پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ابھی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک خوبصورت خوشبو سنگھائی اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام کا نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھایا تھا۔ ناظرین، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اس کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں در حقیقت تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے وقت پہلے اجازت طلب کی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور اپنی مخلوق میں جو چاہے پیدا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہل حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پہچانے نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تھپڑ مارا۔ تو یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں آ جائے تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جتنی ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ کی تاب نہ لا سکے اور دوبارہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ پروردگار، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوبارہ ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ اور دوبارہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤ کہ میں خداوند قدوس کی طرف سے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب دوبارہ ملک الموت حاضر ہوئے اور ساری بات بیان کی، جو بات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمائی تھی کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیے، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوند قدوس میں سوال کیا کہ پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ میرا یہ فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ آخر کار ایک نہ ایک دن تمہیں موت ضرور آنی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، اگر اس کے بعد بھی مجھے موت آنی ہے تو میں پھر ابھی اپنی روح تیری بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، فلسطین کے مقبوضہ علاقے صحرائے یہودہ کے کنارے واقع شہر جیرکو میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جو نبی موسیٰ کہلاتی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار پر انور ہے، جس کی تصدیق احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدس شریف کے نزدیک ایک شاہراہ کے کنارے ایک سرخ پہاڑی کے دامن میں میرے بھائی نبی موسیٰ کی قبر ہے۔ ناظرین، آپ اس وقت اپنی اسکرین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اور مزار کی نہایت نایاب تصاویر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں وہاں لے جاتا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ حاضر ہوں گے بہت جلد ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ادبی ڈائری۔ اللہ رب العزت آپ کا حافظ و نگہبان۔